آپ کو طویل ویڈیو سننے میں تکلیف کا سماعت کے اعتبار سے سامنا نہ ہو تو میں اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ ابھی سنیے حصہ اول۔ دوستان عزیز، احباب محترم، آج کی گفتگو قدرے طویل ہوگی، لیکن میرا خیال ہے اس طوالت کی وجہ صائب ہے۔ پاکستان جب قائم ہوا تو اس وقت ہمارے پاس سب سے پہلا بینک حبیب بینک تھا، جو پاکستان کے قیام سے بہت پہلے 1941 میں 1941 میں قائم ہوا تھا، اور اسے معروف حبیب فیملی نے قائم کیا تھا۔ اگست 47 میں پاکستان آزاد ہوا اور اسی حوالے سے حبیب بینک پہلا کمرشل بینک قرار پایا۔ تاریخ بہت طویل اور لمبی ہے، لیکن پھر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب صنعتیں اور ادارے قومی آئے گئے تو حبیب بینک بھی قومی آیا گیا۔ اس بینک میں بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں۔ میں جس عمر کا آدمی ہوں، ایج کا آدمی ہوں، تو ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور کچھ کے قریب بھی رہا۔ جیسے آغا حسن عابدی، بہت بڑا نام ہے بینکنگ کی دنیا کا، وہ بھی حبیب بینک کے سربراہ رہے، اور بہت سے لوگ آئے۔ میں نے جس شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا اور میرا ان سے رابطہ رہا، وہ 70 کی اور 80 کی دہائی کے آغا فصیح الدین خان صاحب تھے۔ گلبرگ میں رہتے تھے، ہمارے قریب ہی، اور ان سے ملنے کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ محسن تھے، خیال کرتے تھے، اگرچہ میں عمر میں بہت چھوٹا تھا ان سے۔ تو بہت بڑے بڑے لوگ اس بینک میں دیکھے۔ ہاں، ہمارے ملک میں استعداد کار ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور جب سیاسی جماعتیں اپنے لوگ اداروں میں شامل کرنے لگتی ہیں تو اس سے کارکردگی پر بلا شبہ فرق پڑتا ہے۔ پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تمام سرکاری اداروں میں، بہت سے نجی اداروں میں، پرائیویٹ سیکٹرز میں، جس میں ہمارا ریڈیو پاکستان بھی شامل ہے، اسی طرح بینکوں میں جب سیاستدانوں نے لوگ رکھوانے شروع کیے اور ان کی قابلیت اور استعداد نہیں تھی، تو اس سے ظاہر ہے کام پہ منفی اثر پڑا اور اداروں کے نام خراب